حمد و ثنا کے بعد محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 تک کا مفہوم بیان کیا گیا، جس میں بنی اسرائیل کی کچھ مکر و فریب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ان میں سے بعض کی ایمانداری اور بعض کی خیانت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ قیامت کے دن وعدے پورا نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر رحمت ان کی طرف نہ فرمانے، ان سے کلام نہ فرمانے کی وعیدیں بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے یعنی یہودیوں کی اور نصرانیوں کی چند مزید ایسی عادات کا ذکر فرمایا کہ جو قبیح سمجھی جاتی ہیں یا جنہیں خیانت میں شمار کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوا وَإِنَّ مِنْهُمْ، بے شک ان میں سے ایک گروہ لَفَرِيقًا، ایک گروہ ایسا ہے يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ کہ کتاب کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو یہ لوگ موڑ لیتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ موڑ کر جو انہوں نے پڑھا ہے آپ اسے بھی کتاب کا حصہ سمجھو، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مانتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ جان بوجھ کر۔ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک ایسی عادت کا ذکر کیا کہ یہ یہودی جب اپنی کتاب یعنی توریت کو لوگوں کے سامنے پڑھتے تو اس میں اپنی مرضی کے احکام کو شامل کرنے کے لیے جن احکام کو نکالنا ہوتا یا لوگوں سے چھپانا ہوتا، یہودی وہاں پر اپنی زبان کو موڑ کر کچھ ایسے انداز میں توریت پڑھتے کہ لوگوں کو وہ آیت توریت کی سمجھ نہ آتی، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی طرف سے کوئی جملہ بنا کر اس آیت کے بعد فوراً پڑھ دیا کرتے اور اس کے بارے میں اپنی طرف سے شامل کیے ہوئے جملے کے بارے میں لوگوں سے کہتے کہ یہ اللہ کا نازل کیا ہوا فرمان ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں یہودیوں کی اس خیانت کا ذکر، اور یہ خیانت یہودیوں کی زیادہ تر نبی کریم علیہ السلام کی محاسن، حضور اکرم علیہ السلام کی علامات، آپ کی نبوت کی نشانیوں کو چھپانے کے لیے یہ عادت استعمال کی جاتی تھی، یعنی جہاں کہیں حضور کا ذکر ہوتا یہ وہاں اپنی زبان کو موڑ کر ایسے انداز میں پڑھتے کہ وہ حذف ہو جاتا، سمجھ میں نہ آتا، اور اپنی طرف سے کچھ جملے بنا کر شامل کر دیتے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ یہودی توریت میں جو اس قسم کی تحریف کرتے تھے یہ لفظوں میں نہیں کرتے تھے بلکہ معنی میں کرتے تھے، جبکہ حقیقت میں یہ لفظوں میں تحریف کیا کرتے تھے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ ان یہودیوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر زنا کی، شراب نوشی کی تہمتیں بھی باندھی ہیں، یعنی یہاں تک کہ انہوں نے موجودہ بائبل میں اس حد تک موجودہ بائبل تحریف شدہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ ذکر بھی ملے گا کہ بعض انبیاء اپنی معاذ اللہ اپنی بیٹیوں سے زنا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ تحریفیں ہیں کہ جو لفظوں کے ذریعے کی گئیں، اور ان یہودیوں نے اپنے آپ کو اپنے اعمال اور اپنے بد کرداری کو چھپانے کے لیے تمام تر الزامات انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے سر ڈالے، اور ان حصوں کو اپنی طرف سے توریت میں شامل کر کے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی احکام ہیں، یہ رب کی طرف سے نازل کی ہوئی آیات ہیں۔ اس کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں اور اپنی طرف سے شامل کی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہمارے لیے یہ حکم واضح ہے کہ ہم توریت پر، زبور پر، انجیل پر یا دیگر آسمانی صحائف پر ایمان اس طور پر رکھیں کہ جو کچھ اللہ نے ان میں نازل کیا ہمارا ان پر ایمان ہے، اور جو موجودہ ہیں ان میں سے بھی جو اللہ کی نازل کی ہوئی
باتیں ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، اور جو ان کی تحریف کی ہوئی چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں اس سے ہمارا انکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں ان لوگوں نے بہت چھپائیں، حضور کی مخالفت میں آیاتیں گڑھ گڑھ کر توریت میں شامل کی، مسلمانوں کی مخالفت میں جملے گڑھے اور انہیں توریت کا حصہ بنایا، یہاں تک کہ اس حد تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف توریت میں کچھ جملوں کو شامل کیا گیا کہ حضور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا ہے کہ یہ اپنی تعظیم اور اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں اور اپنی عبادت کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، تو یہ حصہ شامل کیا گیا۔ اور دوسرا جو معتبر قول ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام اور دیگر لوگ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سلام اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ہم دوسروں کو آپس میں سلام کرتے ہیں، ہم آپ سے ملتے اسی طرح ہیں جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، تو کیا آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ یعنی آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، دوسروں کو پتہ چلے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ معزز ہیں اور آپ نبی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء تعظیم اور احترام کے حقدار ہیں، ان کی اور ان سے تعلق رکھنے والوں کی تعظیم کرو، یہی انبیاء کی نبوت کی تمہارے اعمال و کردار میں پائی جانے والی نشانی ہے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ بشر کے لیے یہ بات درست نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کتاب دے، حکمت عطا فرمائے، نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادتی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ یعنی بشر کے لیے یہ بات درست نہیں ہے، نہ یہ ممکن ہے کہ اسے اللہ ہی اس عزت کا حقدار بنائے، رب کائنات ہی اسے یہ تمام تر چیزیں عطا فرمائے، اور ان تمام چیزوں کے عطا کیے جانے کے بعد پھر وہی بشر لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ اب میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ دو، ولکن کونوا ربانیین، لیکن یہ جو بشر ہیں یعنی جو انبیاء ہیں جنہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، جنہیں اللہ نے حکمت عطا فرمائی، یہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، کہ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وہ بما کنتم تدرسون، اور تم پڑھتے پڑھاتے ہو۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام کی اس صفت کا ذکر کیا گیا کہ آپ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء لوگوں کو اللہ والا بنانے کے لیے کوشاں تھے، اور لوگوں کو یہی حکم دیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ والے ہو جاؤ۔ لفظ استعمال کیا گیا ربانیین، جس کا اگر بالعموم ایک معنی اگر دیکھا جائے تو یہ لفظ ربان سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خدا والا، اور ربان یا رب سے ماخوذ ہے، ربان اور ربانیین یہ تینوں ایک ہی مادے سے ہیں، اور ان تینوں کا معنی یعنی رب کا معنی خدا اور ربانی یا ربانیین کا معنی خدا والے ہیں۔ علماء کرام کے بہت سے اقوال ہیں کہ ربانیین سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم ارشاد فرمایا کہ ربانی ہو جاؤ، اس سے کیا مراد ہے، تو اس میں اگر ہم تمام تر اقوال کا خلاصہ اگر ہم لینا چاہیں تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ربانیین سے مراد یہ ہے کہ علم والے ہو جاؤ، اپنے علم پر عمل والے ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، فقیہ ہو جاؤ اور عالم بن جاؤ۔ یعنی یہ تمام تر خصوصیات جس شخص میں جمع ہو جائیں وہ شخص ربانی کہلاتا ہے۔ اور دوسرا اس میں مزید یہ بھی شامل کیا گیا کہ ربانی سے مراد وہ شخص ہے کہ جو علوم ظاہر کے ساتھ ساتھ علوم باطن پر بھی مہارت رکھتا ہو، یعنی علم ظاہر، حکمت یعنی علوم باطنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ، اخلاص، اپنے علم پر عمل، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ ربانی کہلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے، حضور مجدد الف ثانی علیہ رحمہ، انہیں امام ربانی کہا جاتا ہے۔
کی شخصیت میں بھی ہمیں یہ تمام تر چیزیں نظر آتی ہیں کہ ان کی شخصیت میں بھی علوم ظاہرہ، علوم باطنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص، تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے گئے علم پر عمل کرنا، یہ تمام تر چیزیں ان میں بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں امام ربانی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ رب کائنات نے ہمیں جو علم عطا فرمایا، یعنی جو کچھ ہمیں شعور عطا فرمایا، جو چیزیں ہم دین کی، ہم شریعت کی جن چیزوں سے واقف ہیں، تو محض ان کا جان لینا کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں اور آپ کو نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے تمام وسائل ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس علم پر عمل بھی کیا جائے۔ نماز کو جس طرح ہمیں اس کے مسائل کا، ہمیں اس کی چیزوں کا علم ہے، ان تمام تر مسائل کے مطابق نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ اگر نہیں ادا کریں گے تو گویا کہ ہم نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ یوں ہی ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، بے حیائی، فحاشی، یہ سب گناہ کے زمرے میں جاتے ہیں، اور اللہ نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ اس کی کیا کیا سزائیں ہیں؟ کون ہے کہ جو ان چیزوں سے واقف نہیں ہے؟ لیکن یہاں ہم چونکہ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے کہ جو ہمیں معلوم ہے، تو یہ وجہ ہے کہ ربانیین کی فہرست میں ہم کسی بھی طور پر داخل نہیں ہو سکتے۔ کہ اللہ والے یعنی ربانیین یہ صرف وہی لوگ ہیں کہ جو ان تمام تقاضوں پر بھی عمل کرتے ہیں کہ جو تقاضے ان پر ان کے علم کی وجہ سے لازم ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ یہ جو نبی ہیں، یہ نبی تمہیں یہ بھی حکم نہیں دیں گے کہ تم فرشتوں کو یا انبیاء کو خدا بنا لو۔ یعنی کسی بھی نبی کی تعلیم یہ نہیں ہوگی کہ وہ اپنی کسی امت کو یہ حکم دے کہ تم فرشتوں کی عبادت کرو یا انبیاء کی عبادت کرو، بلکہ تمام کے تمام انبیاء صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی ہی تلقین کرتے آئے ہیں۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا یہ تمہیں کافر ہونے کا حکم دے گا بعد از ان تم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یعنی کیا کوئی بھی نبی تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی ہرگز نہیں، کہ انبیاء تشریف ہی اس لیے لائے ہیں تاکہ وہ تمہیں کفر سے نکال کر مسلمان بنائیں۔ اب جب تم مسلمان ہو چکے تو اب کوئی بھی پیغمبر کبھی بھی تمہیں اسلام کو چھوڑ کر کبھی بھی تمہیں یہ کافر ہونے کا حکم عطا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تر یہودیوں کے، نصرانیوں کے تمام تر مکر و فریب کے تذکروں کے بعد رب کائنات نے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یعنی یہودیوں نے، عیسائیوں نے حضور کی نبوت کو جس قدر مشکوک کرنے کی کوشش کی، جس قدر اس کے بارے میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت اسی قدر اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق کر کے اسے پختہ کرتا چلا جائے۔ جس قدر حضور کی نبوت کے بارے میں ابہام پیدا کیے جانے کی کوشش کی گئی کہ نبی یہی ہے یا کوئی اور ہے، کیا آخری نبی بنو اسماعیل میں سے آنا تھے یا بنو اسرائیل میں سے آنا تھے، جس قدر تشکیک کی کوشش کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قدر صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ حضور کا ذکر فرما کر بار بار نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق فرمائی۔ جیسا کہ اب یہ مشہور آیت مبارکہ ہے کہ جو لوگوں ہم میلاد کی محافل میں سماعت بھی کرتے ہیں کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، کہ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب اللہ نے میثاق النبیین، اللہ نے تمام نبیوں سے، تمام پیغمبروں سے پختہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو ان چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہو جو پہلے سے ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، جو تمہارے پاس موجود ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم اس پر ضرور ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ قال، پھر رب نے فرمایا، أَأَقْرَرْتُمْ، یعنی یہ انبیاء سے خطاب ہو رہا ہے کہ کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا اس بھاری وعدے کو قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء نے عرض کی کہ اے پروردگار ہم نے اقرار کیا۔ قال، رب نے فرمایا، فاشهدوا، بس گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔
یہ آیت مبارکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت، آپ کی آمد، آپ علیہ السلام کی بعثت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بالعموم میلاد کی محفل میں اسے بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کا میلاد آپ علیہ السلام بلکہ دنیا بلکہ پوری کی پوری کائنات میں کسی ایک چیز کی بھی تخلیق سے پہلے تمام انبیاء سے حضور کی نبوت کا ذکر کر کے وعدہ دیا، حضور پر ایمان لانے کا وعدہ دیا، حضور علیہ السلام کی مدد و نصرت کرنے کا وعدہ دیا۔ اس آیت مبارک کے بارے میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے جو وعدہ لیا ہے وہ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اپنی امت سے اپنے بعد آنے والے نبی کی مدد کرنے کا وعدہ لے۔ یعنی مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی قوم سے یہ وعدہ لیں کہ وہ آپ کے بعد آنے والے پیغمبروں کی مدد کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے انہوں نے یہ وعدہ لیا کہ وہ ان کے بعد آنے والے پیغمبر یعنی نبی کریم علیہ السلام کی مدد کریں اور ان پر ایمان لائیں۔ لیکن تقریباً یہ چند ایک اقوال ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ورنہ اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ عالم ارواح میں جس شخص کے لیے وعدہ دیا گیا وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، کہ حضور کے بارے میں تمام نبیوں سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں سے، اور اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا کہ وہ اگر ان کے زمانے میں نبی کریم علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے تو وہ اس وقت حضور پر ایمان لائیں اور حضور کی مدد کریں، اور اگر ان کے زمانے کے بعد یعنی ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اگر حضور کی بعثت ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی قوم کو وصیت کر کے جائیں کہ وہ ان پر نبی کریم علیہ السلام پر ایمان بھی لائیں اور حضور کی مدد بھی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان قرآن پاک میں سورہ صف میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے حضور کی ولادت اور حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے حضور کا نام بھی بتا رہے ہیں کہ میرے بعد اسمہ احمد، میرے بعد جس نے آنا ہے اس کا نام احمد ہے۔ تو یہ پورا کا پورا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہتمام کیا گیا کہ حضور کی آمد سے پہلے ہی تمام نبیوں سے یہ وعدہ دیا گیا کہ ان کے زمانے میں اگر آئیں تو خود ان انبیاء پر یہ لازم ہے کہ وہ حضور پر ایمان لے آئیں، اور اگر حضور کے بعد اگر حضور کی آمد ہوتی ہے تو پھر انہیں ان انبیاء سے یہ وعدہ دیا گیا کہ وہ اپنی امت کو پابند کریں کہ وہ ان پر ایمان لائیں۔ یہ یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا ثبوت اور ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ان یہودیوں نے اس وعدے کی بھی پاسداری نہیں کی کہ جو وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے لیا، اور جس وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ اپنی قوم کو بار بار نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خبر بھی دیتے رہے اور حضور پر ایمان لانے کی تلقین بھی کرتے رہے۔ اسی طرح نصرانیوں کے لیے یعنی عیسائیوں کے لیے بھی یہ آیت ہمارے پاس دلیل ہے کہ ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو حضور کا نام بھی بتایا اور انہیں یہ تلقین کی کہ وہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائیں اور حضور کی مدد کریں، لیکن ان دونوں اقوام نے کسی بھی طور پر اپنے نبیوں سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری نہیں کی۔ انہوں نے نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کے وعدے کی پاسداری کی کہ اگر وعدے کی پاسداری کی ہوتی تو حضور پر ایمان لاتے اور آج دنیا میں یہودیت نہ ہوتی۔ اگر عیسائیوں نے وعدے کی پاسداری کی ہوتی تو آج عیسائی حضور پر ایمان لے آتے اور دنیا میں عیسائیت کا وجود نہ ہوتا۔ لیکن آج اتنی تعداد میں یہودیوں اور عیسائیوں کا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی پاسداری نہیں کی، اور ان کے انبیاء نے رب کی بارگاہ میں جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اس وعدے کی بھی پاسداری نہیں کی، کیونکہ بحیثیت امت نبی کریم علیہ السلام کے تمام وعدوں کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح بحیثیت امت عیسائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کریں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے یہ سوال کیا کہ اے لوگوں، اگر حضور نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو میں اس وعدے کا ذمہ دار ہوں، میرے پاس آؤ اور میں حضور کا وعدہ پورا کروں گا۔ تو یہ بحیثیت خلیفہ نہیں بلکہ بحیثیت امت ہی تھا، کیونکہ بحیثیت خلیفہ اگر بات کریں تو پھر سارے خلفاء پر یہ ذمہ داری، صرف خلیفہ پر یہ ذمہ داری لازم ہوتی، ہم پر کسی بھی قسم کے حضور کے وعدوں کی پاسداری لازم نہ ہوتی۔ بحیثیت امت ہم پر حضور کے وعدوں کی پاسداری لازم ہے، یعنی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انہیں کچھ نہ کہو، ہم پر لازم ہے کہ ہم انہیں کچھ نہ کہیں۔ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان سے جنگ کرو، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان سے جنگ کریں، کیونکہ ہم اپنے نبی کے وعدوں کے پاسدار ہیں۔ اور جو کوئی امت اپنے نبی کے وعدوں کی پاسدار نہ ہو پھر وہ یقیناً امت نہیں رہتی، بلکہ وہ اپنے نبی سے غداری کرنے والوں کے مترادف ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ ایک انتہائی واضح دلیل ہے تمام کے تمام اقوام کے درمیان بھی کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے حضور کی مدد کا اور حضور پر ایمان لینے کا وعدہ لیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ دلیل حقیقتاً یہ دلیل حضور کی بعثت اور حضور علیہ السلام کی ولادت کے ذکر پر بھی ہمارے پاس دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہ رب کائنات کی سنت ہے کہ حضور کی آمد کا تذکرہ کیا جائے۔ اب ہمارے یہاں محافل میلاد میں جو کچھ کیا جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی مدد سرائی، حضور کی آمد، حضور کی سیرت کے آپ علیہ السلام کی کردار کے تذکرے، تو یہ تمام تر رب کائنات کی سنت ہیں، اور جو سنتے ہیں وہ انبیاء کرام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے لامحالہ یہ بھی ہمارے لیے اس طور پر بھی ہمارے پاس ایک دلیل ہے۔ البتہ یہاں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ چونکہ ماہ ربیع الاول بھی ابھی قریب ہے، تقریباً 10 دن بعد ماہ ربیع الاول کا آغاز ہونے والا ہے، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم پر بحیثیت امت اپنے نبی کی وعدوں کی پاسداری لازم ہے، تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی لازم ہے کہ جن سے نبی کریم علیہ السلام نے جن چیزوں کو ناپسند فرمایا۔ مثال کے طور پر ربیع الاول کے آغاز سے ہی ہمارے یہاں محفل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض علاقوں میں بعض جگہوں پر ساری رات کی محافل سجائی جاتی ہیں اور اگلے دن کی عبادت کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، تو حضور نے ان چیزوں کو ناپسند فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان واضح ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا، کہ کاموں میں سب سے بہترین کام جو ہے وہ میانہ روی سے کیا جانے والا کام ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین کام وہ ہے جو کم ہو لیکن مستقل ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کے وعدے کی پاسداری کریں تو حضور کے ذکر کی محافل مستقل سجاتے رہیں لیکن مختصر سجائیں، تاکہ ساری رات کی جو ہمارے یہاں محافل کے انعقاد کا جو ہمارے یہاں ایک رواج اور ایک رسم نکل پڑی ہے کہ ساری رات کسی گلی میں محفل کی جائے اور وہاں پر بڑے اونچی آواز کے اسپیکرز لگا دیے جائیں، ساؤنڈ سسٹم لگا دیا جائے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس گلی میں ہماری اس آواز کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے حضور نے منع فرمایا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز کو بہت زیادہ لمبا کر کے پڑھانے سے کسی بھی شخص کو منع فرمایا۔ وجہ یہ کہ پیچھے کھڑے ہوئے کسی شخص کو تکلیف نہ ہو، اس لیے نماز بہت زیادہ لمبی کر کے پڑھانے سے آپ علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ تو جب ایک فرض چیز کو حضور اس کو لمبا کرنا پسند نہ کریں صرف اس لیے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو محافل میلاد فرض نہیں ہے، محافل میلاد مستحب ہے۔ تو اس لیے ہمیں لامحالہ حضور کی اس پسند و ناپسند کا خیال رکھنا ہم پر لازم ہے۔ یوں ہی اس ماہ ربیع الاول میں جو کچھ کیا جاتا ہے ان بدعات و خرافات میں ہمارے یہاں خواتین کو لے کر باہر نکل جانا جلسے جلوسوں میں، تو خواتین گھر میں رہنے کی پابند ہیں۔ حضور نے خواتین کے پردے کو پسند کیا۔ اب عجب بات یہ ہے کہ ہم میلاد بھی حضور کا مناتے ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا جشن بھی مناتے ہیں، لیکن ہر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو حضور کو پسند نہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ آپ کی سالگرہ منائی جا رہی ہو، آپ کا کوئی ایونٹ ہو، اس ایونٹ میں سارے کام وہ کیے جائیں کہ جو آپ کو پسند نہ ہو، تو آپ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے حضور کی جب ولادت کا جشن منائیں تو طریقے وہ اختیار کریں جو حضور کو پسند ہو، وہ طریقے نہ اختیار کریں کہ جو میرے آقا کو پسند نہیں ہے، وگرنہ بجائے ثواب کے یہ الٹا ہمارے گردنوں پر وبال بن کر
یہ گناہ بن کر ہماری گردنوں پر آ کر یہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں اس وعدے کے بعد ارشاد فرمایا فمن تولى بعد ذلك، کہ پھر اس کے بعد جو بھی اس وعدے سے پھرا۔ اب یہاں نبیوں کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا وعدے سے پھرنا تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء نبی بنایا ہی ایسے لوگوں کو ہے کہ جو رب کے انتخاب کیے ہوئے لوگ ہیں، رب کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں، کہ جن سے یہ کسی بھی طور پر ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی وعدے سے پھر جائیں۔ تو اب یہ کن لوگوں کے پھرنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پھرنے کی بات ہو رہی ہے ان انبیاء کی امتوں کی۔ یہ وہی بات ہے کہ امت بحیثیت امت اپنے نبی کے وعدوں کی پاسدار ہوتی ہے۔ تو رب نے یہاں وہی فرمایا فمن تولى بعد ذلك، پھر جو کوئی بھی اس وعدے سے پھرا، یعنی جس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کی آمد ہوئی اور اس نے حضور پر ایمان نہ لایا، اس نے حضور کی مدد نہ کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ نافرمان لوگ ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر آگے مزید فرمایا یہ دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کے اس سوال کا جواب ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے جب کبھی کہا جاتا کہ مسلمان ہو جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے دین پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے؟ جو اللہ نے توریت میں ہم پر نازل کیا وہ اللہ کا دین ہے، اس کو مان کر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاشتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ اللہ کے لیے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب نے سب کو جھکا دیا، طوعاً وکرہاً، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی خواہش اور اپنی ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتی ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو خواہش اور ارادے کی جنہیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ مثال کے طور پر ایک سورج ہے، وہ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور یہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ اب سورج میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ سورج کہیں اور سے نکل آئے، کیونکہ وہ کوئی ایسی جاندار چیز نہیں ہے کہ جس میں کسی بھی طور پر اختیار یا خواہش یا اس قسم کا کوئی مادہ پایا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب نے تلوار کی زور سے کسی سے اپنے سامنے سر جھکایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خواہش اور ارادے کا مادہ رکھا وہ اپنی پسند سے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے ہیں، اور جن میں خواہش اور ارادے کا مادہ نہیں ہے وہ کسی بھی طور پر رب تعالیٰ کے حضور اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ سورج مشرق سے نکل کر رب کے حضور سر کو جھکائے ہوئے ہیں، مغرب میں غروب ہو کر رب کے حضور سر کو جھکائے ہوئے ہیں، زمین اپنی جگہ پر ٹھہر کر رب کے حضور اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ تو تمام تر چیزیں جب اللہ کے حضور سروں کو جھکائے ہوئے ہیں تو پھر یہ لوگ کون ہیں کہ جو اللہ کے دین کے علاوہ اور کوئی دین تلاش کرتے ہیں؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جبکہ اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ یہ رب کائنات کی جانب سے تمام امتوں کے لیے اور تمام کے تمام لوگوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ اللہ کے دین کے سوا اور کوئی بھی دین ایسا نہیں ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ آگے چند آیات کے بعد مزید رب تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر لینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس سے کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جا رہا۔ یہاں آپ کے سامنے یہ بھی واضح رہے کہ ہمارے یہاں گزشتہ چند برس پہلے یا 1 یا 1.5 سال پہلے ایک قانون، ایک بل پاس ہوا کہ جس میں 18 سال سے کم عمر افراد کے لیے مذہب کی تبدیلی جرم قرار دیا گیا، اور جو کوئی بھی شخص 18 سال سے پہلے اگر اسلام قبول کرے تو اسے پابند کیا گیا کہ وہ 18 سال سے پہلے اسلام قبول نہیں کر سکتا، وہ اپنے آبائی دین پر رہے، اور 18 سال کے بعد بھی اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے تو اس کے لیے پھر یہ انتظام کیا گیا کہ پہلے اسے مہینہ 1.5 تک مجسٹریٹ کے پاس رہنا پڑے، وہ اس کی تبلیغ کا اہتمام کرے، اسے سارے مذاہب پر کتابیں پرووائڈ کرے، وہ انہیں پڑھنے کے بعد وہ پھر اپنے مذہب کی تبدیلی کا فیصلہ کرے۔ اب یہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ان 2 آیات کو رکھیں کہ رب فرماتا ہے ایک آیت میں کہ کیا یہ لوگ دین کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، دوسری طرف اللہ نے فرمایا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں۔ اب ان 2 آیات کو سامنے رکھیں اور اپنے ملک میں پیش کیے جانے والے، پاس ہونے والے ان
بلز کو سامنے رکھیں کہ جن میں 18 سال کی قید لگائی گئی۔ رب کی بارگاہ میں اسلام لانے کے لیے 18 سال کی کوئی حد متعین نہیں۔ یہ عمروں کا جو فرق ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے 18 اور اس سے کم اور زیادہ، یہ ہم لوگوں کے دماغوں کا فطور ہے، وگرنہ رب نے صرف اور صرف اگر کچھ احکام کا انسان کو پابند بھی کیا ہے تو اس کا وہ احکام بالغ اور نابالغ پر ڈپینڈ کرتے ہیں، ان میں 18 سال کوئی عمر نہیں، کیونکہ لڑکے کی کم از کم زیادہ سے زیادہ جو بالغ ہونے کی عمر ہے وہ جو مقرر کی گئی 15 سال، لڑکے کی بھی زیادہ سے زیادہ 15 سال۔ 15 سال سے زائد کی عمر اگر ہو جائے، یعنی 15 سال عمر ہو جائے، بلوغت کے آثار ظاہر نہ ہو لڑکے یا لڑکی دونوں میں، تو وہ بالغ شمار کیے جاتے ہیں، نماز فرض شمار کی جاتی ہے، تمام تر شرعی احکام ان پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ 18 تو دین اسلام میں کہیں بھی موجود نہیں کہ جو ہمارے یہاں بالعموم پیش کی جاتی ہے دیگر تمام کے تمام چیزوں میں، جیسے 18 سال سے کم عمر کا ہمارے یہاں نکاح ہونا، اس کی شادی ہونا، یہ درست نہیں، خلاف قانون ہے۔ 18 سال سے کم عمر کا مذہب تبدیل کرنا، یہ درست نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ تمام تر ہماری چیزیں، مگر مثالیں موجود ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت حضور اکرم علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے 7 سال، 8 سال، 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ تمام تر مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جہاں یہ 18 سال اور اس کے آگے پیچھے کی عمریں یہ دین اسلام کے روح سے بالکل غلط ہیں۔ دوسرا یہ کہ جہاں کسی انسان کو پابند کیا جائے کہ وہ 18 سال کا بالفرض ہو اور دین کو تبدیل کرنا چاہے، اسلام قبول کرنا چاہے، تو اسے پھر یہ پابند کیا جائے کہ وہ 2 مہینے تک مختلف مذاہب کی کتابیں پڑھے پھر جا کر فیصلہ کرے۔ تو ذرا سوچیں کہ یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ اسے اختیار دے رہے ہیں، آپ اس کی پسند کو بدلنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ پسند بدلنا چاہتے ہیں، مختلف دینوں کی کتابیں اسے دے دی کہ تم یہودیت کو بھی پڑھو، عیسائیت کو بھی پڑھو، بدھزم کو بھی پڑھو، تم ہندوازم کو بھی پڑھو، اور اس کے بعد پھر اپنا مذہب بدلو۔ تو گویا کہ آپ اسے چوائس دے رہے ہیں، چوائس وہاں دی جاتی ہے، اختیار وہاں دیا جاتا ہے کہ جہاں بہت ساری چیزیں درست ہوں، ان درست چیزوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ جبکہ رب نے یہاں واضح فرما دیا کہ ہماری نظر میں اسلام کے سوا اور کوئی بھی دین درست ہے ہی نہیں۔ جب اسلام کے سوا اور کوئی دین درست ہی نہیں تو پھر اختیار کیسا؟ تو اس لیے ہمیں لامحالہ ان تمام چیزوں میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کے پاس کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی حالت میں آپ کے پاس آئے اور کہے کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہ کریں، سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھائیں، کیونکہ وہ 1 سیکنڈ کی تاخیر کافی ہے آپ کے دین کو ضائع کرنے کے لیے، کیونکہ کسی شخص کے کفر پر راضی ہونا یہ بھی کفر ہے۔ تو اگر کسی شخص نے اسے محض اتنا بھی کہہ دیا کہ مسجد میں چلو، وضو کرو، پھر کلمہ پڑھاتا ہوں، تو یہ مشورہ دینے والا خود کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے 1 لمحے کی بھی تاخیر نہ ہو۔ کوئی بھی شخص آئے اور کہے کہ میں ہندو ہوں اور میں دین تبدیل کرنا چاہتا ہوں، تو فوراً کلمہ پڑھوایا جائے، وضو، باقی یہ تمام تر چیزیں اسے بعد میں سمجھائیں، لیکن سب سے پہلا کام یہ کہ اسے کلمہ پڑھا کے دین اسلام میں داخل کریں اور بعد کے تقاضے بعد میں پورے کریں۔ الحمدللہ آج اس سلسلے کی ہماری 86 نشستیں مکمل ہو چکی اور تیسرے پارے کا آخری رکوع باقی ہے، جو انشاءاللہ اگلے اتوار کو تیسرا پارہ مکمل ہوگا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو صحیح طریقے سے اس سلسلے میں بتائی جانے والی باتوں کو یاد رکھنے، سمجھنے اور اپنے دین و ایمان کی اصلاح کا ذریعہ بنانے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا الرحمن پروردگار ہماری نشست منعقد کرنا، حاضر ہونا، شریک ہونا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا اللہ یا الرحمن پروردگار اس سلسلے کو ہماری اصلاح، ہماری نجات، ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یا الرحمن یا الہ العالمین اس سلسلے کو یوں جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما، بھرپور ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا الرحمن ہم سب کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا